کنسرن پہلے دن تھا، جیسے میں آیا تو میں نے پہلے جب میٹنگ لی تمام ڈپارٹمنٹ، تو میں نے ان سے کہا کہ کھانے کے معیار کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے جتنا ہمارا بجٹ تھا کھانے کا اس کو ڈبل کیا، اور اس سے معیار ماشاءاللہ کافی بہتر ہوا ہے، اور مزید بھی ہم اس کو بہتر کریں گے. اور اس کے اوپر مانیٹرنگ بھی ضروری ہے کہ مانیٹرنگ بھی ہو کہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں کیا وہ پیسہ اسی اسپرٹ کے ساتھ لگ رہا ہے اور لوگوں کو وہ چیز مل رہی ہے. تو یہ جو ابھی ریچارج سسٹم ہم آج افتتاح کر دیا تو اس میں بڑی آسانی پیدا ہوگی. میں چونکہ خود بھی جیل میں جا چکا ہوں تو میری بڑی یادیں بھی ہیں جیل کے ساتھ، اور جیل کا ماحول میں نے دیکھا ہے، کافی جیلوں کا دیکھا ہے، ایک کا بھی نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل میں جو انسان ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے جیل. میں بتانا چاہتا ہوں، میں بچپن سے جب سے میں نے نماز شروع کی تو میں جو آپ کی دعائیں چینج ہوتی رہتی ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سپورٹس بھی کھیلی، انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ کھیلی. تو جب آپ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ مجھے جتوا دے، میں جتوا دے. یہ ایکسٹرا آپ کی جو ٹیمپرری دعائیں ہوتی ہیں جو ایڈ ہوتی رہتی ہیں آپ کے حالات کے مطابق، کچھ پرماننٹ ہوتی ہیں آپ کی. تو میری جو پرماننٹ دعا میں ایک دعا تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما. ہمیشہ سے میں دعا کرتا تھا کہ میں نماز پڑھا کروں. تو انسان جو ہے وہ چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو میں نماز میں اتنا زیادہ پرٹیکولر نہیں تھا، پابند نہیں تھا. جیل جانے کے بعد ماشاءاللہ مجھے ایک جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے نماز فل شروع کر دی پابندی کے ساتھ، اور وہ عادت انشاءاللہ میری برقرار ہے ابھی تک. تو اگر جب میں خان صاحب کو ملا اور باتیں ہوئی تو میں نے کہا خان صاحب وہ چھوڑے، میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں وہ گزر گیا ہے. میں ایک بار بتا رہا ہوں کہ شاید میری یہ دعا جو ہے وہ جیل میں قبول ہونی تھی، تو اس لیے مجھے جیل جانا پڑا اور وہ میری دعا قبول ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو ہر چیز کے اندر پازیٹیوٹی ہے، اس پازیٹیوٹی کو آپ نے نکالنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے. اور کسی بھی نیگیٹو انسان کے اندر پازیٹیو کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو وہ بہترین ماحول ملے، ایک برے ماحول سے بھی وہ ایک بہتر ماحول پہ نکال سکتا ہے. تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے لوگوں کی وہاں پہ پراپر اصلاح کریں، اصلاح کر کے ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہاں پہ اپنے لیے وہ روزگار بھی کما سکیں، ان کے فیملیز کے لیے فیسلٹیز دیں تاکہ وہ ان پہ بوجھ نہ بنے، بلکہ ان کے ساتھ کم سے کم اخراجات کے ساتھ ان سے ملاقات کر سکیں. ان کے کیسز کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ فیصلہ جلدی ہو، میرٹ پہ ہو، کہ ہم ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ ادھر اپنے کیسز کو پیروی پراپر ہو جائے. اور اس وجہ سے ہماری وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے کسی گیپ کی وجہ سے گورنمنٹ کے یہ نہ ہو. تو اس کے لیے آج یہ بہت بڑا اقدام لے لیا گیا ہے انشاءاللہ. وہ فون پہ بھی دکھایا ہے، ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا. میں آپ کو جیل کے اندر اور بھی بتا دوں ایکسپیرینس ہے. تو میں جب وہاں پہ جیل میں تھا، یہاں تو خیر زیادہ تر ملاقات مجھے چھوڑی نہیں یہاں پر، کیونکہ پتہ نہیں کہاں لے جاتے تھے، پتہ بھی نہیں تھا کہ جیل ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. لیکن جب میں کراچی سندھ جب گیا تو ادھر جیل میں پراپر میں ایک جیل میں چلا گیا. تو وہاں پر وہ میرے بھائی مجھے ملنے جب آئے تو انہوں نے کہا ملاقات، اور یہ فون والا یہ سسٹم تھا. تو وہ فون پہ جب سامنے نظر بھی آ رہے تھے تو میں نے ہیلو آئی کی. تو 1 منٹ گزرا تو میں نے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، کوئی گپ لگا لے. میں نے کہا میں کیا گپ لگاؤں گا، میں جیل میں پڑا ہوں، میرے پاس کوئی گپ نہیں ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے سب اچھا ہے. دوسرا اس دوران میں 1-2 دفعہ جب مجھے ٹرانسپورٹ کرتے تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، اس لیے میں سب کو سمجھاتا ہوں کسی کی ایک چیز کو آپ ایک اینگل سے نہ دیکھیں، مجبوری بھی ہو سکتی ہے. تو بیچ میں 2 دفعہ جب مجھے ٹرانسپورٹیشن کو میری بہت زیادہ رہی ہے، میں تقریباً گھومتا ہی رہا ہوں گاڑیوں میں. تو اچھے لوگوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی آپ فون پہ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو گھر میں بات کرا دیتے ہیں. تو میں نے کہا میری بات نہ کراؤ. انہوں نے کیوں؟ میں نے کہا میں کمزور ہو جاؤں گا، تم میری گھر بات کراؤ گے میرے بچوں سے تو شاید میں کمزور ہو جاؤں. میں نے کمزور نہیں ہونا. تو مجھے اپرچونٹی دی گئی اچھے لوگوں کے درمیان میں کہ میں بات کر لوں اپنے گھر میں، لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا. وہ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کمزور نہ ہوں اس سے. تو ہر چیز میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. آپ ہمیشہ تصویر کے ایک رخ کو نہ دیکھا کریں، اس کے دوسرے رخ کو بھی دیکھا کریں. اگر آپ کے ساتھ کسی بندے نے کوئی زیادتی کی تو ہو سکتا ہے اسی کی مجبوری بھی ہو، اس کے اوپر پریشر نہ لے سکا اور آپ سے زیادتی کر لی ہو. تو اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ رائے قائم نہ کیا کریں. سوچ سمجھ کے تسلی کے ساتھ کوئی بھی رائے قائم آپ کرتے ہیں، کیونکہ رائے قائم کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس میں ہر اینگل کو آپ دیکھا کریں. میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ایک کام کیا، بہتری کے لیے کام کیا. بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، چلو آج ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بزنس کے جو ہمارے ادھر جو ہمارے سٹاف ہے یہاں پر، اس کا جو
الاؤنس ہے وہ 2016 کے بعد سے وہ ہنس رہا ہے میرا فائنانس منسٹر، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اب بات آگے چلی گئی ہے. تو اس میں 2016 پہ یہ فریز ہوا تھا، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، حالات بہت بڑھ گئے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے الاؤنس کو جو ہے 2022 کے اوپر دوبارہ جو ہے ہم اس کو کر رہے ہیں. آپ نے تالی نہیں ماری سر، فائنانس منسٹر نے تالی ہلکی ماری اور زور سے مار، دوبارہ آپ مارے نا تو اسے بھی زور سے مروائے. تو الحمدللہ یہاں میں یہ بھی بتا جاؤں آپ کو کہ ہمارے اس گورنمنٹ آنے کے بعد ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اتنا ریونیو انکریز کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہو سکا، اور دنیا کی تاریخ میں بھی جو ملک اوپر گئے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں سنگاپور ٹائپ کے جنہوں نے بہت جلدی اپنے آپ کو اٹھایا ہے، تو ہمارے صوبے کی جو پرسنٹیج ہے وہ کل رات کی 49% انکریز ہے ہمارے ریونیو کی، باوجود اس سے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، ہماری ٹریڈ بہت زیادہ بند ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ. تو اس لیے میں جب اس طرح کا اعلان کرتا ہوں تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، کیونکہ پاس انشاءاللہ آپ نے کافی کچھ جمع کیا، اور ہم نے جمع اس لیے کیا ہے کہ عوام کے اوپر ہم لگائیں گے اور اپنی عوام کو انشاءاللہ فیسلٹی دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ سب اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھیں. معزز وزیر اعلیٰ صاحب اسٹال کا وزٹ کریں گے. آپ سب اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، سب اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں، کوئی بھی آگے نہ آئے. آپ سب کا بہت شکریہ ہوگا کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پر ہی بیٹھیں. اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو اسٹال لگا ہوا ہے، یہ سارا پریزن انڈسٹریز کی مینوفیکچرنگ ہے. جو بھی آرٹیکل نظر آ رہے ہیں یہ جیل کے اندر قیدیوں نے بنائے ہیں. یہ ابھی آپ نے اس کو